اس قسط میں دریودن کی زندگی کی بہت بڑی ٹریجڈی رونما ہوتی ہے۔ لالچ کی انتہا اسے اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تبریز کی ماں اس کو علاج کے بہانے لاہور جانے کا پروگرام بناتی ہے اور سنبل اور اس کے والد کی سازش کو کامیاب بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ تبریز کے ابا سے در عدن کے علاج کے لیے لاہور جانے کی اجازت لیتی ہے اور اسے بھی شک نہیں ہونے دیتی کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ ادھر جوہی کا خامند بھی اس کے پاس پیسے لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اسے وہ رقم دیتی ہے جو اس کی ماں بیانے کے طور پر سنبل کے والد سے لے کر آئی ہوتی ہے۔ وہ لالچی انسان خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر اس قسط میں ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ جوہی کا پرانا عاشق چھپ کر اسے ملنے چھت پر آ جاتا ہے اور اسے بلیک میل کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ چیز اس کے لیے نئی پریشانیاں لے کر آنے والی ہے۔ سنبل اور اس کی سہیلی اپنا مکروہ کام کرنے کے لیے مل کر مکمل پلاننگ بناتی ہیں۔ تبریز کی ماں در عدن کو لے کر سنبل کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ سنبل کو بتاتی کہ یہ در عدن ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کا والد بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ در عدن کمرے میں پہنچ کر نماز کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ ملازمہ سے تبریز کا پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ شام کو آتے ہیں۔ تبریز کی ماں در عدن کو لے کر سنبل کے پاس لے آتی ہے۔ اسے ہسپتال لے جانا ہے۔ اتنے میں تبریز آ جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ اسے ہسپتال دکھانے کے لیے لے آئی ہے۔ وہ سنبل کو اندر لے جا کر کہتا ہے کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ در عدن یہاں آ جائے گی۔ سنبل کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، بس تم اس سے ملنے نہ جاؤ۔ سنبل کا والد آ کر اس سے کہتا ہے کہ تم ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد چلے جاؤ۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اچانک میٹنگ کہاں سے آ گئی۔ سنبل کا والد کہتا ہے کہ میرے دوست کے بیٹے کی شادی ہے، اس سلسلے میں وہاں جاؤ۔ سنبل کو وہ ساتھ لے جانے کا کہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں آئی ہوئی ہے، وہ کیا سوچے گی۔ وہ حیرانی کے عالم میں رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ در عدن کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ تم بغیر بتائے یہاں کیوں آئی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ بچے کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے شہر لے آئی ہے۔ تبریز کی والدہ آ کر تبریز کو کہتی ہے کہ سنبل دیکھ لے گی تو بگڑ جائے گی۔ سب موجود ہوتے ہیں کہ تبریز کی ماں در عدن کو لے کر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن تبریز کی ماں نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ نہیں، اس کی طبیعت خراب ہے، اسے ضرور ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ تبریز اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ تبریز کی ماں در عدن کو اندر بھیج کر سنبل کے والد کے پاس بقایا رقم لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جتنا بڑا کام وہ کر رہی ہے، رقم بہت کم ہے۔ در عدن کو لے کر ہسپتال کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں ان کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ سنبل اور اس کا والد فاتحانہ انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سنبل کی سہیلی ان کو لے کر ہسپتال پہنچ جاتی ہے اور اس کو ایک بیڈ پر لٹا دیا جاتا ہے۔ نرس اس کو انجیکشن لگانے لگتی ہے۔ وہ چیختی چلاتی رہ جاتی ہے اور آخر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبریز کو شک گزرتا ہے اور وہ ایئرپورٹ کے راستے ہی میں ڈرائیور کو واپس گھر جانے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ یہیں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی قسط ایک سنسنی خیز فضا کے ساتھ ٹیلی کاسٹ ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ آگے کا حال جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ڈرامے کے بارے میں رائے درج کریں۔